جی ٹھیک ہے، شروع کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی دجال اور علامات قیامت کا بیان پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم علامات صغریٰ کی بات کر رہے تھے، یعنی قیامت کی چھوٹی علامات، اور اس میں ہم نے پچھلی دفعہ تک 37 علامات پڑھی تھیں، اور جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ موسٹ آف دیم جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ ظاہر ناپسندیدہ ہیں، کچھ کا تعلق تو کائنات سے ہے، ٹھیک ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات کی مخالفت میں واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہیں نا۔ تو ایسی علامات سے انشاءاللہ بچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں نیکی کو پھیلایا جائے اور نیکی کو عام کیا جائے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک کائنات کا بیلنس ہے کہ جتنی زیادہ خیر ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا یہ بیلنس قائم رہے گا، ٹھیک ہے، اور جتنی زیادہ شر ہوگی تو آخر کار یہ چیز جو ہے قیامت کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ قیامت اشرار پر واقعہ ہوگی، یعنی بدترین لوگ ہوں گے وہ اپنے زمانے کے جن پر قیامت نافذ ہوگی۔ تو اور قیامت کی جو نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کے بارے میں یعنی مشکل سے ہی کسی مومن کو بھی خیال آتا ہے کہ مجھے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس پر کوئی یعنی کہ یہ گناہ کا کام ہے یا کوئی ایسا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہماری نظریں دیکھ دیکھ کے ہم اس کو عام کی اس میں لمٹ میں لے آتے ہیں نا، اور پھر اکثریت اس میں مبتلا ہو رہی ہے، یعنی تمام لوگ ہی وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ دین کے اصل علم سے جڑا جائے، اور ان سنتوں کو، ان احکامات کو سامنے لائیں اور ان پر ہم جم جائیں جن کا حکم ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ آج نشانی نمبر 38 شروع کرتے ہیں، لوگ اجنبی ہو جائیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علمھا عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، سورہ الاعراف کی آیت میں سے ہے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور اس کے وقت سے صحیح طور پر وہی واقف ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو واقف ہے، کو پتہ ہے۔ ولیکن اخبرک من مشارطھا وما یکون بین یدیھا، لیکن میں تمہیں قیامت کی کچھ علامات کی خبر دیتا ہوں، اور جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ ان بین یدیھا فتنۃ و حرجن، قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج کا ظہور ہوگا، یعنی بہت زیادہ یہ ہوگا، ظاہر ہو جائے گا۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، الفتنۃ قد عرفناھا فما الحرج، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتنے کا تو ہمیں علم ہے لیکن یہ حرج کیا ہے؟ قال بلسان حبشتی القتل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشی زبان میں حرج کا معنی قتل ہے۔ مزید فرمایا، قال، اور یہ بھی فرمایا، وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، اور لوگ آپس میں اجنبی ہو جائیں گے۔ یہ منکر ہوتا ہے نا، یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ یوزلی دیکھتے نہیں ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے ایسے رویہ رکھنا جیسے آپ جان پہچان ہی نہیں ہیں، اجنبی ہیں۔ فلا یکاد احد ان یعرف احدا، اور کوئی آدمی کسی کو نہیں پہچانے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے ظہور کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نبی مرسل کو بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے، اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور لیکن اس کے بارے میں خبردار ہر نبی نے آ کر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قیامت کی ایک نشانی جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت بالکل جڑی ہوئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت کو آنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بڑے فتنے سے، جیسے فتنہ دجال سے، ہر نبی نے آ کر متنبع کیا، لیکن یہ کب واقعہ ہوگی اس کا اصل علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اور اس کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ لوگ عمل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو اس وقت کی دہشت ناکی سے بچانے کے لیے اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب پانے کے لیے اچھے عمل میں لگے رہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں اس کی تمہیں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، اور جو اس سے پہلے یعنی ظاہر ہو کے رہیں گی۔ ایک تو فتنہ اور حرج کا ظہور ہوگا، فتنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا
پیچھے ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. آج حرج کا پوچھا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے, تو کہ ہم فتنے کو تو جان چکے ہیں لیکن اب حرج کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی زبان میں حرج کا معنی قتل ہے. اور اس میں مزید فرمایا کہ لوگ آپس میں اجنبی ہو جائیں گے اور کوئی آدمی کسی کو نہیں پہچانے گا. یعنی لوگوں کے اجنبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب اپنے اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو جائیں گے کہ کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کے پاس جا کر بیٹھے یا اس سے تعارف کرے. آپ یہ دیکھیں کہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں نا, یہ جب ہم قیامت والے دن وہاں پہنچیں گے تو ہم ایسے لگے گا یتعارفون بینہم, یعنی ہم صرف اتنی گھڑی دنیا میں گزار کے آئے ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی تعارف ہی حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ویسے بھی اگر ایک عام آدمی کی بات کی جائے تو ہمیں زندگی میں کتنا وقت ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں, لیکن اب مزید اس میں لوگ اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ کوئی وقت ہی نہیں ہوگا دو لوگوں کا آپس میں ملنے کا. اس کی مثالیں آج کل بڑے بڑے شہروں میں اکثر سوسائٹیز میں, اعلیٰ سوسائٹیز میں دیکھی جا سکتی ہیں. یعنی ایلیٹ کلاس جو لوگ ہیں, بلکہ انہوں نے لکھا کہ اب تو عام لوگوں کی بھی تقریباً یہی حالت ہے, اور بطور خاص کمپیوٹر, انٹرنیٹ, سی ڈی پلیئر, ٹی وی اور کیبل نیٹ ورک کی وجہ سے ہر بندہ اپنا فارغ وقت انہی حالات پر صرف کرتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر اوقات لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کے حالات تک کی بھی واقفیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کے بیچ میں پیدا کیا ہے, یعنی ہم سوسائٹی سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتے. اور ہمارے دین میں رہبانیت ہے بھی نہیں, یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم یعنی پہاڑوں میں جا بسیں الا یہ کہ فتنہ ہو, یعنی آپ کے دین ایمان کو خطرہ ہو. جیسے اصحاب کہف کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جیسے وہ پہاڑوں میں چلے گئے تھے اپنا دین ایمان بچانے کے لیے, لیکن میرا نہیں خیال ابھی وہ صورتحال آئی ہے. آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گی, ہے نا. یعنی اب یہ صورتحال ہے کہ کوئی آپ کی گردن پہ چھری رکھ کے کہے کہ بھئی تم کہو کہ تم مومن نہیں ہو. ٹھیک ہے, اتنی تو برے حالات نہیں ہوئے. تو پھر کیا ہے کہ لوگوں میں رہ کر ہمیں دین پر چلنا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنی ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو میں نے تمہید باندھی نا کہ اشرار یعنی شر تو واقعہ ہوں گے, قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جو بھی ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, لیکن ہر باشعور مومن کو اس سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے, اب یہ دیکھیں نا کہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے کسی خاص آدمی کے لیے یا انفرادی عبادت کے لیے نہیں اتارا. اگر ایسی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ سے مخالفت لینے کی کیا نوبت پیش آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منع تو نہیں کرتے تھے, وہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے رہتے, اللہ کا کلام پڑھتے رہتے, اللہ چاہے کتنے ہی بے شمار نوافل ادا کرتے. اسی طرح صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں اگر وہ مصروف رہتے تو انہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا. یہ تو جب دین کو پھیلانا شروع کیا, آپ یہ دیکھیں کہ شروع کے جو 3 سال جو چھپی تبلیغ ہوئی ہے اس میں بھی مکن کو ہلکا ہلکا پتہ تو چل رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن تب بھی وہ نہیں اٹھے. لیکن جس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ دین دراصل ہمارے دیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہ تو دراصل ہمیں ہماری دنیاوی جاہ حشمت سے یعنی جدا کر دے گا اور یہ ہمارے باطل معبودان کے خلاف کوئی بات کرے, تو پھر وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اور حتیٰ کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے, اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ دین اب غالب ہونے کے لیے ہے, اب یہ پورے عرب پر ہی قبضہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر تلواریں لے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. نعوذ باللہ, ہر سال تقریباً اور بعض اوقات ایک سال میں 2 جنگیں بھی ہوتی رہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ملا کو جو ہے مغرب میں, اور مجھے شعر پوری طرح سے یاد نہیں آ رہا, کہ نماز کی اس کو آزادی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان ممالک میں, خاص طور پر جو لوگ ان ممالک میں رہتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہیں کہ یہاں پر بڑی اچھی اچھی مساجد قائم کی گئی ہیں, مصلے ہیں اور سب کچھ ہیں. لیکن آپ میں سے کتنے اتنے بہادر ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں, بتائیں لوگوں کو؟ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی دین دوبارہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اجنبی ہوتا جا رہا ہے, دین بھی اجنبی ہو رہا ہے اور لوگ آپس میں اجنبی ہو رہے ہیں. کہ یعنی ہم دین اپنے اپنے ذات تک رکھے ہوئے اور اس پر بھی مکمل طور پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں. یعنی کہ نماز پڑھ لی یا ہم نے روزے رکھ لیے اور اس میں بھی جو چیزیں ہماری خواہشات نفس سے ٹکراتی ہیں یا جن کو اپنانے میں ہمیں ماحولیاتی رکاوٹیں پیش آتی ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنا اندازہ کر سکتا ہے کہ ہم دین پر کس حد تک قائم ہیں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر تبلیغ اور دعویٰ پہ ہم کس حد تک قائم ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یوزلی ہمارے اندر کیا ہے کہ اگر ہم اپنا دین سنوار لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہو گیا, اور اللہ ماشاء اللہ کوئی ہی آپ میں سے یا آپ کے بچوں میں سے آگے نکلتا ہے جو اس دین کو
یعنی کہ ماہر ہو کر سیکھے اور پھر اس کو آگے لے جانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے. تو اور عام طور پر بھی لوگ، اور اب جب ہم نے اس دین کو پھیلایا ہی نہیں، اس کی تعلیمات ہی نہیں عام کی، تو پھر کیا ہے کہ پھر دوسری طرف جو شیطان ہے وہ تو مکمل طور پر 24 گھنٹے فعال ہے. وہ پھر اس کے لیے یہی بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں ہی ایک دوسرے سے دور ہٹاتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے جو بھی یہاں پہ میں نے بولی، جیسے یہ تو پرانے زمانے کی بک لکھی ہوئی ہے، اب تو بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں، ڈیوائسز ہیں، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، CD پلیئر ہے. یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے اگر استعمال کی جائیں تو انہی کے ذریعے دعوت و تبلیغ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہر بندہ کیا ہے، صرف اپنی ذات میں مصروف ہے اور اسی میں یعنی کہ وہ پڑا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے اور ہم اس قابل ہوں کہ ہم یعنی لوگوں سے بات چیت کریں، ان میں مکس اینڈ منگل ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ کسی زمانے میں سوشل سبجیکٹ اسکولوں کالجز وغیرہ میں پڑھائے جاتے تھے اور وہ کمپلسری تھے اور ان کا ایک باقاعدہ ویٹیج ہوتا تھا، یعنی جتنا لینگویجز کو دیا جاتا تھا. اب اور لینگویجز بھی آپ دیکھیں اب ویسٹرن کنٹریز کی زیادہ تر پڑھائی جاتی ہیں. جو زبان بھی پڑھائی جاتی ہے نا وہ آپ کو اپنی تہذیب ضرور منتقل کرتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے عربی زبان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ عربوں کی تہذیب اور ان کی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ لغت عربیہ کا مطالعہ کریں، ان کے لٹریچر کا مطالعہ کریں. تو اسی طرح باقی زبانیں بھی، ٹھیک ہے. لیکن اس کو چھوڑ کے سوشل سبجیکٹس ہمارے ہاں کتنے پڑھائے جاتے ہیں، وہ دیکھنے کی بات ہے کہ لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، ان سے بات کیسے کرنی ہے. اور گھروں میں بھی یہی صورتحال ہے. تو پھر وہ لوگ ایک اپنے اپنے خول میں بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ اس چیز میں کمی واقع ہو انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہے جو نشانی نمبر 39 ہے، دھوکہ بازی عام ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا رویبضۃ. قیل ومر سوری یہ نام پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. رویبضۃ قال الرجل الطافی فی امر العامہ. ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا. جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور رویبضہ خوب بولے گا. دریافت کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویبضہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عوام الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ شخص. یعنی ایک کمینہ شخص ہے جس کو عوام الناس کے معاملات پر اختیار دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی دھوکہ بازی عام ہو جائے گی، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوگی لیکن اس کو ایک اقتدار کی پوسٹ دے دی جائے گی. تو اسی میں آگے فرمایا کہ ایک سیکنڈ مجھے اچھا میرا خیال ہے میں نے آپ کے ساتھ پیجز جو سے نا وہ بیچ میں سے کوئی شیئر نہیں بھی کیا. اچھا کون سا پیج آپ نے بتایا نہیں شیئر ہوا؟ چلیں اب آپ کے پاس اگلا پیج آ گیا، دیکھ لیں. اچھا اس میں جو ہے نشانی نمبر 40 ہے، نااہل افراد عہدوں پر متمکن ہو جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس یحدث القوم فی مجلسہ حدیثا جاء اعرابی فقال یا رسول اللہ متی الساعة؟ قال اذا دعیت الامانۃ فانتظر الساعة. قال یا رسول اللہ کیف؟ قال اذا توسد الامر لغیر اہلہ فانتظر الساعة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے. بینما رسول اللہ یعنی اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یحدث بیان کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، القوم فی مجلسی ہی اپنی مجلس میں لوگوں سے بات کر رہے تھے، حدیثاً ایک بات، ٹھیک ہے.
جا آرابی، ایک عرابی آیا یعنی ایک بدو شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے سوال کیا اللہ کے رسول، متی الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، تو فانتظر الساعہ، تو قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کرنا. یعنی یہ جو ایک اور برائی پھیل جائے گی زمین پر، جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں جو سچائی اور امانت ہے نا، یہ ریلیٹڈ ہیں. جب سچائی ہوتی ہے تو وہی امانت بھی ہوتی ہے ساری. اگر ہم اس کو کھول کے بیان کریں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. قالا یا رسول اللہ، اس نے پوچھا کہ کیفا، کیسے؟ قالا اذا توسد الامر، اب ہوگا کیا کہ جب حوالے کر دیا جائے گا معاملہ، یعنی کام جو ہیں لغیر اہل ہی، اس کے اہل کے علاوہ، یعنی ایسا شخص جو اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ اس کو اس امارت کا حق دیا جائے. فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا. ٹھیک ہے، اب اس میں جیسے ہم نے اس سے ریلیٹڈ بات پیچھے بھی پڑھی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو ہم اپنے ملکوں میں یہ بات کرتے تھے نا، لیکن اب ان ملکوں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ سفارش کے ساتھ بعض اوقات جابس مل رہی ہوتی ہیں، اور جاب مارکیٹ کا حال بہت ہی عجیب سا ہے. لوگ یعنی بچے نکلتے ہیں جاب تلاش کرنے، لیکن ان کو مطلب کی نوکری نہیں مل رہی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سفارش کے ذریعے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور رشوت بھی بعض جگہوں پر عام ہے بعض ملکوں میں. تو یعنی وہ کیا ہے کہ جس کی جو اتنی اہلیت ہی نہیں رکھتا ہے اس کو کام سپورٹ کر دیے جائیں. تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر جب ایک فرد بھی کسی ادارے میں ایسا آ جائے جو کہ اس کام کی اہلیت نہیں رکھتا، اور اس کے بعد آگے سے آگے اس میں 2-3 اور آ جائیں، تو پھر اس ادارے کا کیا حال ہوگا؟ اور اس طرح سے ادارے ہی تو مل کر معاشرہ بناتے ہیں، تو وہاں پر بھی کیا صورتحال ہوگی. تو اس میں ہمارے سمجھنے کا کام یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اگر کسی بھی جگہ پر ہوں، ٹھیک ہے، اگر تو ہم اس اہلیت کے قابل ہیں، اتنی اہلیت رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو پیش کریں. اس میں بھی نا انسان کو نا اعتدال سے کام لینا ہوگا. نہ تو اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں، نہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کریں. اوور ایسٹیمیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائمز خود کو نا بڑی انڈسپینسیبل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی اونچی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ جگہیں جہاں پر ہم کام نہیں کر سکتے، وہ بھی ہم اپنی سی وی میں شو کر دیتے ہیں. وہ کام جو ہم نے نہیں کیے ہوتے، اب دیکھیں نا، اس میں بھی سچ جھوٹ ملا دیتے ہیں اپنی سی وی میں. ٹھیک ہے، اور اب یہ ہم جیسے عورتیں ہیں، تو اگر ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں، خاص طور پر جب لڑکے باہر جاب کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ دیکھو، جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، وقتی فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن تمہاری جاب میں برکت نہیں رہے گی نا. تو برکت کا ہونا بہت ضروری ہے. کیا فائدہ اگر تم فگرز میں زیادہ مال کما لو لیکن اس مال میں برکت نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی اگر ہم خود بھی گھر میں بھی کسی کو رکھ رہے ہیں، تو پھر اس کی بھی اہلیت ہی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دونوں وائس ورسا. اگر آپ خود کہیں جا رہے ہیں تو خود بھی جھوٹ نہ بولیں، جو کام آپ کر سکتے ہیں. اچھا، بات ہو رہی تھی کہ نہ تو اوور ایسٹیمیٹ کریں خود کو، نہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ہم وہاں پہ پھر جان چھڑاتے ہیں اپنی. اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس پیشے میں ہو سکتا ہے مال نہ ہو، اور کوئی جیسے دینی کاموں کی بات ہو رہی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہاں پر بھی اگر آپ کو کہیں لگے کہ یہاں پر آپ کی ضرورت ہے اور آپ کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو اپنی خدمات پیش کریں، چاہے آپ کو والنٹریلی کام کرنا پڑے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ معاشرہ جو ان سے نا افراد سے ہی بنتا ہے. اگر ہم انکار کر دیں گے تو پھر یہ صورتحال سامنے آئے گی نا. اور آہستہ آہستہ یہ آ رہی ہے کہ جب اہل لوگ وہاں پر نہیں پہنچتے، تو نااہل لوگوں کے سپورٹ کام کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ معاملات تو چلانے ہیں نا. اور اسی طرح ایک بات میرے ذہن سے نکلی، ابھی کہنے لگی تھی کچھ. ہاں، مجھے یوسف علیہ السلام کی مثال یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے ایک تو خواب کی تعبیر بتائی، اور دوسرا انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ میں مکین امین ہوں، تو آپ مجھے یا حفیظ امین کہا. ٹھیک ہے، یعنی امانت دار بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، کسی بھی جاب کے لیے 2 اہم چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ایک تو آپ کام کو جاننے والے ہوں، اور دوسرے آپ امانت میں خیانت نہ کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے،
تو اور انہوں نے وہاں پر یہ نہیں محسوس کیا کہ میں یہ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ شیخی ہو رہا ہے یا نہیں. انہیں پتہ تھا کہ اس وقت میں ہی لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، اور نہ صرف اس دنیا کے اس حصے کی مدد کر سکتا ہوں بلکہ ارد گرد کے جتنے بھی علاقے قحط میں مبتلا تھے سب کا انہوں نے بھلا کر دیا. ٹھیک ہے. تو جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو وہاں پر کام آنا چاہیے تو وہاں پر آپ پہنچیں. اور بعض اوقات جو صورتحال ہمیں آج کل پیش آ رہی ہے نا، جو پیچھے بھی ہم نے نفسا نفسی کے حوالے سے پڑھی تھی، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر میں بہت اچھا کام کر سکتی ہوں، لیکن وہاں پر ہمیں کچھ ایسے متعصب لوگ ملتے ہیں جو ہمیں اس جگہ پر رہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو پھر ایسی جگہوں پر کیا آپ کو کرنا چاہیے کہ یعنی صبر اور برداشت سے کام لیا جائے. ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر دینی کام ہو رہا ہو، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے دینی جماعت کا حصہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو وہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی، تو ہمارا مقصد اپنی پروجیکشن نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اللہ کے دین کی سربلندی ہے نا. تو پھر ان مقاصد کو، بڑے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کے اندر اہلیت ہے تو کام کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، شروع میں تھوڑی مشکلات بھی پیش آئیں گی، شیطان آپ کو ڈگمگائے گا اور دوسرے کام دکھائے گا، لیکن انشاءاللہ اگر ہم یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر میں یہاں نہیں کام کروں گی تو پھر یہاں پہ تو نااہل لوگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نشانی نمبر 41 ہے، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن بارزا للناسی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے ہے. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یا رسول اللہ، تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. السائلی یعنی سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا. لیکن میں اس کی تمہیں کچھ علامات بتاتا ہوں جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. یہاں پر جو علامت بتائی گئی کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے تو یاد رکھو کہ قیامت آنے والی ہوگی. لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، غور سے سنیں. مثلاً قیامت کے قریب جنگیں بہت زیادہ ہوں گی جس کی وجہ سے غلام لونڈیوں کی خرید و فروخت بھی بکثرت ہوگی. یعنی ظاہر ہے مرد لوگ مارے جائیں گے تو بچے یا مرد بھی غلام بنا لیے جائیں گے اور عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں گی. اللہ رحم فرمائے اور ایسے حال سے بچائے، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے. اسی خرید و فروخت میں ایسا بھی ہوگا کہ اولاد اپنی ماؤں کو لونڈیوں کی حیثیت سے خریدے گی، لیکن نہ اولاد کو علم ہوگا کہ یہ ہماری مائیں ہیں اور نہ ہی ماؤں کو علم ہوگا کہ یہ ہماری اولاد ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اولاد ماں کی نافرمان ہوگی اور ماں سے وہ سلوک کرے گی جو کسی لونڈی سے کیا جاتا ہے. علاوہ ازیں بعض حضرات اس بات کو حقیقی معنی پر بھی محمول کرتے ہیں کہ یعنی حقیقت میں ایسا ہوگا کہ لونڈی فی الحقیقت اپنے مالک کو جنم دے گی، جیسا کہ آج جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی مرد کا نطفہ کرائے پر لی ہوئی عورت کے رحم میں رکھ کے بچہ پیدا کیا جاتا ہے. بچے کی پیدائش کے بعد چونکہ وہ بچہ، اگلا پیج ہے، مالک کا ہوتا ہے اور اسے جنم دینے والی کرائے کی عورت نوکرانی ہی ہوتی ہے، اس طرح وہ اس بچے کی بھی نوکرانی ہوئی، قطع نظر اس سے کہ اس نے اسے جنم دیا ہے. ٹھیک ہے. واللہ عالم. تو اس میں بھی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو وہی کہ جنگیں بہت زیادہ ہوں گی. اب یہ دیکھیں جتنی اب تک ہو رہی ہیں اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی اور پوری دنیا میں پھیلتی چلی جائیں گی. تو اس صورتحال میں یہ ہو جائے گا کہ یعنی کہ مرد بہت زیادہ فوت ہو جائیں گے تو پھر عورتیں غلام بنا لی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور دوسری جو یہاں پر بیان کی گئی ہے بات کہ اولاد اپنی ماں پر حکم چلائے گی، تو اس کو بھی اسی سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی دو معنی جو ان سے ہیں وہ ہمیں ظاہری جو ہے نظر آ رہے ہیں، اور ایک تیسرا جو ہے وہ یعنی اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معنوی مفہوم اس کا. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ایک دو احادیث جو میں نے ریسنٹلی سنی تھیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں وہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا، بخاری ہی سے میں یہ لائی ہوں انشاءاللہ.
کتاب الادب میں یہ حدیث آئی ہے اور امام بخاری نے ادب میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بیان کیا. تو اور یہ ہم نے عموماً یہ حدیث یہ جو بھی میں پڑھوں گی نا آپ لوگوں نے بار بار بھی سنی ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. پھر آپ سے پوچھا گیا پھر اس کے بعد یعنی اگلا عمل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. میں نے پھر پوچھا کہ کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی باتیں بتلائیں، اگر میں اور پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ باتیں بتلاتے، اور دوسری جگہوں سے کچھ اور افضل اعمال بھی ہمیں ملتے ہیں. تو یہاں پر لیکن افضل عمل نماز کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک کو بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک حدیث جو ہم سنتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے مجھ پر کہ میں اس کے ساتھ سلوک کروں، یعنی اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. پوچھا پھر کس کا؟ پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ تو فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ تو فرمایا تیرے باپ کا. ٹھیک ہے، یعنی 3 دفعہ یہ کہا ہے. اور اس میں پھر کچھ جو ہیں اس کی حدیث کو شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے تو یہ کہ ماں اس کا حمل اٹھاتی ہے 9 منتھس تک یا جتنا بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جان کی بازی کھیل کر اسے جنم دیتی ہے. اور تیسرا یہ کہ اپنے خون کو دودھ بنا کر اس کو پلاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اپنی ہڈیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور بچہ جوان اور تر و تازہ یعنی اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کے بعد اگر کوئی اولاد اپنے ماں پر یعنی حکم چلاتی ہے تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ باقی اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ ماں باپ کا آپ حق کی ادا نہیں کر سکتے، کہ اس کی ایک رات کی جو محنت ہے جو اس نے کی ہوتی ہے بچپن میں کسی بھی بچے پر، تو وہ حق ادا نہیں کر سکتے. اور اسی طرح بغیر اجازت جہاد پر نہیں جا سکتا انسان، اگر ماں اجازت نہ دے تو جہاد پر، الا یہ کہ فرض عین ہو جائے جہاد پر نکلنا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو ہم ماں باپ کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کو رپیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے ماں باپ یاد رہیں. ان کے یعنی اب یہ دیکھیں نا، اب جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں کرتے رہا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا کو تو میں کہتی ہوں ہم سب اپنے یعنی روزانہ کی دعاؤں میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کے پاس نہیں ہیں تو ان سے اچھا سلوک کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو اور تیسرا جو آگے انہوں نے بتایا نا حقیقی معنی پر محمول کیا، یہ بھی دیکھیں یہ بھی نشانی پوری ہو گئی ہے. یہ آج سے کافی سال پہلے تھا نا کہ نطفہ کرائے پر لے کر تو رحم میں، اور ظاہر ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ یہ نعوذ باللہ، لیکن اس سے آپ دیکھیں کہ نسب کتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے نا، یعنی کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا بچہ ہے کس کی اولاد ہے. اور اسی طرح اوپر والے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے قریب جنگیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد لونڈیوں غلاموں کی اتنی بکثرت یعنی خرید و فروخت ہو رہی ہے کہ یعنی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اولاد کون ہے اور ماں کون ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ اگر حسب نسب مکس اینڈ میچ ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جیسے عام طور پر عموماً آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ لے پالک بچہ لے لیتے ہیں، اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں. منع نہیں کیا گیا لے پالک بچہ لینے سے، لیکن ان کے ناموں کو نہ بدلو، انہیں ان کے نسب کا بتاؤ کہ بھئی تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اس کو اپنے پورے پچھلے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو. ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح جب عورتیں اگر کسی لڑکے کو وہ لیتی ہیں اور وہ جوان ہو جاتا ہے، یا تو اس کو بچپن میں ہی اپنا محرم بنا لے کسی بھی ذریعے سے، یا پھر یہ ہے کہ ادروائز پھر اس پر وہی حقوق جو وہ محرم والے جو ہیں، محرم نام محرم والے سارے اصول اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اور بھی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کافی احادیثیں اس بارے میں آتی ہیں. لیکن یہ جو اینڈ والا بات بتائیے نا کہ یہ کرائے پر لے کر نطفہ یعنی کرائے پر لی ہوئی عورت کے رحم میں رکھنا، تو آپ یہ دیکھیں گے اس بارے میں لوگ فتوے لیتے ہیں، تو یہ تو ایک اوبیس تھنگ ہے کہ آپ کا نسب کس طرح وہ متاثر ہو رہا ہے اور اس سے یعنی منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ باقی انہوں نے پھر یہی لکھا ہوا ہے کہ واللہ عالم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ مزید اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ لونڈی اپنی ماں پر حکم چلائے گی. اس کے بعد اگلی جو نشانی ہے نشانی نمبر 42
اچھا ٹائم آپ کا ہو گیا ہے، ہم نے کتنی آج نشانیاں پڑھی ہیں؟ جی تھوڑا سا بریک کر لیتے ہیں، آپ میں سے کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو کر دیں۔ جتنی نشانیاں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں اس کے حوالے سے کوئی بات آپ نے شیئر کرنی ہو۔ السلام علیکم۔ یا پھر اگلی نشانی بھی پڑھ لیں، ابھی 5:33 ہیں۔ اچھا میں اگلی نشانی بھی پڑھ رہی ہوں۔ نشانی نمبر 42 ہے، قرآن کے ذریعے بھیک مانگی جائے گی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہو مرہ علی قاریٌ یقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ فإنہ سیجیء اقوام یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قاری کے پاس سے گزرے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اس نے تلاوت کے بعد مانگنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اس ترجہ اوپر آ رہا نا فاسترجع، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے، یعنی اس کو بھی جو ہے قرب قیامت کی نشانی کہا گیا کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لینا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے اور یہ کام بھی عرصہ دراز سے جاری ہے، جیسا کہ درج بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ عہد صحابہ میں ہی اس کی مثالیں ملنے شروع ہو گئی تھیں۔ آج بھی جگہ جگہ ایسے بھکاری نظر آتے ہیں جو مختلف قرآنی صورتیں یا آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے مانگتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ شریعت کی نظر میں قرآن پڑھ کر بھیک مانگنا یا کسی دنیاوی مفاد کے لیے قرآن پڑھنا تو مذموم ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کو قرآن کی تعلیم دی جائے یا کسی کو اس کے ذریعے دم کیا جائے اور پھر اس کے بدلے میں اجرت لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کے مستحق ہو وہ کتاب اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم نا بعض اوقات ایسی کچھ نشانی پڑھتے ہیں نا تو ہم ذرا یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم جو قرآن پڑھا رہے ہیں اور اس پر اجرت لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے، تو یہاں پر انہوں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین کا انہوں نے فتویٰ دیا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ قرآنی تعلیم اور قرآنی دم وغیرہ پر اجرت حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے بعد لوگوں سے مانگنا شروع کر دے تو اس سے روکا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر باقاعدہ ایسی یعنی کہ اس کی نیت ہی یہ ہو کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں سے مانگنا شروع ہو جائے، اور نعوذ باللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی، آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہو، بڑے بڑے فنکشنز اور ایسی چیزیں منعقد کرائی جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کانسرٹس ہیں اور پھر وہاں پر یہی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں۔ اور یہاں پر تو یہ جس زمانے میں لکھا ہوا ہے نا، یہ تب تو یہ بھکاری وغیرہ ہوتے تھے، وہ مانگتے تھے نا، جیسے کوئی سورہ کوثر کی تلاوت کر دیتا تھا اور پھر اس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے لوگوں سے، اور لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کو پیشہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ مطلب یعنی کہ اس سے بہت مال کما رہے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، تو لیکن وہ شخص جو کہ اللہ کے دین کو سیکھے سکھائے اور اس پر پھر وہ اجرت بھی لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو وہ دین سکھا رہا ہے یا جو وہ قرآن سکھا رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے آپ کے لیے، آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہے، آپ کو سکھا رہا ہے، تو دراصل آپ تو اس کا تو کوئی بدل نہیں دے سکتے، لیکن وہ چونکہ اپنا وقت لگا رہا ہے، اس وقت میں اس ظاہر ہے ہر بندے کو معاش تو چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو اس نے ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ پر وقت لگا رہا ہے، صلاحیت لگا رہا ہے، تو اس کے بدلے میں اگر کوئی اس کو اجرت دے رہا ہے تو اس کو وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے دین کو باقاعدہ دنیا کمانے کے لیے ہرگز نہیں سیکھنا چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، نیت دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے، لیکن اگر آپ نے دین کا علم حاصل کیا اور اب آپ ماشاءاللہ ایسے مقام پر ہیں کہ لوگ آپ سے دین سیکھتے ہیں اور بدلے میں اگر وہ کوئی اجرت باقاعدہ چاہے مقرر کر لی جاتی ہے یا وہ دیتے ہیں
تو اس کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں کہ جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کے مستحق ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس میں ایک صحابی نے سورہ الفاتحہ کے ذریعے دم کیا تھا، اور پھر جب ان کو اس پر اجرت ملی تو اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ مانگ کر یہ ظاہر کیا کہ یہ حلال ہے کمائی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آج ہم قرآن کو صحت حاصل کرنے سے بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، نہ ہم اس سے دم درود کرتے ہیں، نہ ہی ہم اس سے یعنی اس کو اس طرح سے سیکھتے سکھاتے ہیں، نہ ہی آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن یہ شکایت کریں گے نا کہ یا اللہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو چھوڑ دینے میں ایک مراد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے صحت حاصل نہ کرنا، شفا حاصل نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو بہت ساری تنگیوں کا شکار ہیں، جسمانی تنگی، ہمیں کوئی روحانی بیماریاں ہیں، ہماری کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، یا ذہنی پریشانیاں لگی رہتی ہیں ہمیں بعض اوقات، لیکن ہم کم ہی قرآن کی طرف یعنی کہ آتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے، فیہ شفاء للناس، یہ تو لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ تو رحمت ہے لوگوں کے لیے، لیکن انہی لوگوں کے لیے رحمت اور شفا بنے گی نا جو اس سے شفا حاصل کرنا چاہیں گے۔ آیات سکینہ کو آپ کھولیں، کیسے آپ پر سکینہ اترنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی اور اس کی تعلیم حاصل کرنے، اس کو پھیلانے، اور اسی طرح سے اس سے دم کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ اس کے جو شرعی دم ہے نا وہ ہمیں سیکھنے چاہیے، ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ غیر شرعی دم اور وظائف کتنے پھیل چکے ہوئے ہیں، اور عموماً آپ کے پاس کوئی نہ کوئی شیئر آ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں، لیکن جو ایکچول چیز ہے وہ کہیں دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جیسا آپ کو مسئلہ ہے اس کے مطابق آپ اس میں اعظم اپنے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنے لیے قرآنی آیات سے اپنی آپ صحت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک باقاعدہ علم ہے جو سیکھا جائے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل جو بھی نفسیاتی بیماریاں جو کہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں مسلمس کیا نان مسلمس تو اس میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، ڈپریشنز اور ایسی جو بھی ان کو بیماریاں ہیں، تو اس میں آپ قرآن کے ذریعے ان کا بھی علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، آپ میں سے لاسٹ ٹائم میں پوچھ لیتی ہوں کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا تو کر دے۔ ہاں جی بالکل صحیح پوائنٹ آپ نے شیئر کی ہے کہ جو ہی ہمیں ہم میں سے کوئی نیت بھی کر لیتا نا کہ اچھا چلیں فلاں جگہ پر بچے کو کوئی دینی تعلیم دلوا دیں یا کوئی ڈگری کروا دیں، تو جو ہی ہمیں فیس کا پتہ چلتا تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اتنے زیادہ پیسے کیوں مانگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نبوی کو انسان یاد رکھے کہ یہ اس پہ تو اگر یعنی جو کرنے والے ہیں جو اس دین کے کا کام کر رہے ہیں تو کم اجرت بھی ملے نا تو آپ لگے رہیں برکت کے لیے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، ہاں یعنی جتنی ہاں آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ قرآن کے ٹیچرز کو فیس دیتے تھے، یعنی ہدیہ دیتے تھے، اور یعنی باقاعدہ ٹرے میں رکھ کے اور اس کو لپیٹ کے، یاد ہوگا آپ کو۔ ہاں جی، اور اسی طرح قرآن کے ٹیچرز کو باقاعدہ اندر لا کر بٹھایا جاتا تھا، لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ قرآن کو صرف یعنی سمجھنے والا کتاب تو سمجھا ہی نہیں جاتا، صرف ایک وظیفے کی طرح رٹوایا جاتا ہے۔
تو وہ پھر اس میں جب قاری قرآن کو گھر بلاتے ہیں، اول تو جا کے سیکھنا چاہیے. تو علم ایسا ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی عزت کا یہ مقام ہے، اس کا تقاضا ہے کہ استاد کے گھر جایا جائے، بجائے یہ کہ استاد کو اپنے گھر بلایا جائے. اور پھر استاد کو گھر بلا کے بھی پھر عزت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کو کسی اچھی جگہ پہ بٹھانا. ہوں. ہاں دیکھیں نا، ہر ایک کو معاش کے لیے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ تو چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا، ایک یہ بھی دیکھیں رواج نکل آیا ہے. ہاں، کہ ہم نا پیسہ بچانے کے لیے نا آن لائن کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. یعنی دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہم بہت مال خرچ کریں گے اور بچے کو دور دور کی یونیورسٹیز میں بھیجیں گے، بعض اوقات ان کو ہاسٹلز بھی کروانے پڑتے ہیں پیرنٹس کو، تو اس میں بھی مال لگانے سے دریغ نہیں کرتے ہیں. لیکن جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو نہ تو ہم مال لگاتے ہیں اور نہ ہی ہم بچوں کو دور بھیجنا گوارا کرتے ہیں. تو بس پھر وہ دین کا وہی صورتحال ہوتی جا رہی ہے. ہم میں سے جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، ہم اپنے اپنے طور پر اپنی حالت کو سنوار سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد والوں کی حالت کو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.